فرائض غسل کے فرائض قرآن حکیم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام سے یہ آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ یہ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، ترجمہ، اور اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو خوب اچھی طرح پاک ہو جایا کرو۔ قرآن پاک میں غسل کے حوالے سے صرف اتنا ہی بیان ہے کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لیا کرو، کیونکہ پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا پاکیزگی ایک اسلام کا حصہ ہے، بلکہ بعض احادیث مبارکہ میں تو یہ بھی آیا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ لہٰذا پاک صاف رہنا ایک مسلمان کی عادت ہونی چاہیے، یہ قرآن و سنت کا بھی تقاضا ہے اور فطری تقاضا بھی ہے۔ تو قرآن پاک میں اس سے پہلے میں وضو کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج غسل کے حوالے سے اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم موجود ہے، اور اس سے آگے تیمم کا حکم موجود ہے۔ اگر غسل کرنے کے لیے پانی نہ ملے یا وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ باقی رہ جاتا ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں غسل کے لیے پانی بھی میسر نہیں، بندہ ناپاک ہو گیا، اور وضو کے لیے پانی بھی میسر نہیں، نماز بھی پڑھنی، تو پھر کیا کریں؟ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کل کے درس قرآن میں۔ اسی آیت کریمہ میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن آج جو ہم نے فوکس کرنا ہے وہ ہے غسل کے فرائض اور غسل کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان آپ نے سماعت کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اجمالی طور پہ اتنا ہی فرمایا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو خود پاکی حاصل کر لیا کرو۔ اب حالانکہ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں، جب تک بندہ ان 3 فرائض کو ادا نہیں کر لیتا تب تک وہ پاک نہیں ہوگا، چاہے وہ سارا دن نہاتا رہے، سارا دن فوارے اور ٹوٹی کے سامنے نیچے کھڑا رہے، سارا دن بھی نہاتا رہے تو پاک نہیں ہوگا۔ وہ 3 فرائض کون سے ہیں؟ وہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتایا ہے کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لیا کرو۔ اب یہ جو 3 فرائض ہیں یہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک بہت سارے مسائل کو اجمالی طور پر بیان کرتا ہے، ان کی تفصیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ اور قرآن پاک نے یہ بار بار ہمیں بتایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر کے اندر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ پیارا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس کام سے پیارا رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اس سے پتہ چل گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو قرآن پاک کی تائید حاصل ہے۔ نبی پاک کا فرمان بھی دراصل اللہ ہی کا فرمان ہے، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، احادیث مبارکہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اگر کوئی بات قرآن پاک میں بیان ہو گئی، تفصیل کے ساتھ بیان ہو گئی، تو پھر تو مزید وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر مکمل طور پہ کوئی بات بیان نہ ہوئی ہو تو اس میں ہمیں سہارا لینا پڑے گا پیارے نبی کے ارشادات عالیہ کا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، کسی چیز کو نہیں چھوڑا جس کی آپ نے وضاحت نہ کی ہو۔ اب دیکھیں نماز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن نماز کی رکعتوں کو ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں کہ کتنی رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، کس طرح پڑھنی ہے۔ نماز میں فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں کتنی رکعتیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود نہیں۔ یہ ذکر ہمیں ملتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات میں۔ اس سے پتہ چلا قرآن پاک کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ کی پیروی کرنا بھی لازم ہے، ورنہ قرآن پاک بھی مکمل طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس تفسیر کے بعد یہ تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف قرآن پاک کو لیتے ہیں اور احادیث مبارکہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں دستیاب ہیں۔ میں نے ان کے رد میں یہ بات کی ہے کہ اگر صرف آپ قرآن پاک کو لیں تو قرآن پاک کے اندر آپ نہ تو، اب یہ میں نے آج غسل کا طریقہ بیان کیا، اس کے فرائض کو آپ نہیں ثابت کر سکتے،
اور اگر نماز کو لیں، نماز کو تو ساری مانتے ہیں، آپ اس کی رکعتوں کو ثابت نہیں کر سکتے. کہیں نہیں لکھا ہو قرآن پاک میں کہ فجر کے اندر 2 فرض ہیں 2 سنتیں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. ظہر کے اندر 4 سنتیں 4 فرض 2 سنت اور 2 نفل ہیں. عصر میں 4 سنت اور 4 فرض ہیں. مغرب میں 3 فرض 2 سنت اور 2 نفل ہیں. اور عشاء میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر اور 2 نفل تک پڑھے جا سکتے ہیں. یہ کہیں قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا. قرآن پاک میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء کا ذکر موجود ہے، رکعتوں کی تعداد موجود نہیں. تو یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ پیارے نبی کے فرمان کو فوکس کرنا اور اس کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے. اس تفصیل کے بعد سماعت کریں کہ غسل کے 3 فرائض ہیں. کتنے؟ 3 فرائض. نمبر 1 کلی کرنا. نمبر 2 کلی کرنے کے ساتھ ساتھ ناک پہ پانی چڑھانا. نمبر 3 پورے جسم کے اوپر پانی بہانا. یہ غسل کے 3 فرائض ہیں. لیکن یہ 3 فرائض کب ادا کر رہے ہیں؟ پہلے ناپاکی دور کرنے کے لیے. اگر بندہ ناپاک ہے تو سب سے پہلے ناپاکی کو دور کریں اور پھر نماز جیسا وضو کر لیں. جیسے وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے اسی طرح کا وضو کر لیں. اس کے بعد اب یہ 3 فرض ادا کریں. نمبر 1 کلی کرنا. نمبر 2 ناک پہ پانی چڑھانا. اور نمبر 3 پورے بدن کے اوپر پانی بہانا. جب یہ 3 کام کر لیں گے تو اگر ہم ناپاک ہوں گے تو پاک ہو جائیں گے. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. تو تفصیل یہ ہے کہ کلی کرنا، ایک ہوتا ہے سادہ کلی کرنا جس طرح ہم وضو میں کرتے ہیں، منہ میں تھوڑا سا پانی ڈالا گھمایا اور پھینک دیا. ایسے کلی نہیں ہوگی. جو غسل والی کلی ہے وہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالیں اور غرارہ کریں، اوپر کی طرف منہ اٹھائیں اور غرارہ کریں. غرارہ کر کے پھر کلی کو پھینکیں، جو پانی اس کو پھینکیں تو تب کلی مکمل ہوگی. اور ناک میں جو پانی چڑھانا ہے وہ سادہ نہیں جس طرح ہم وضو میں کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ناک میں پانی چڑھایا بات ختم. اس میں ناک کے قریب پانی جا کے اس کو تھوڑا سا کھینچیں، تھوڑا سا، تاکہ اوپر تک ناک میں چلا جائے. یعنی مبالغے کے ساتھ پانی چڑھانا یہ ضروری ہے. تھوڑا سا سکھایا تو جو ہے غسل صحیح نہیں ہوگا. لیکن اتنا بھی نہ چڑھائیں زور سے کھینچ کے کہ چکرا کے واش روم میں پڑے ہو. اتنا بھی نہیں کرنا، احتیاط سے. یعنی بڑی احتیاط. بعض اوقات بندے کو عجیب سا لگ جاتا ہے ناک میں زیادہ پانی کھینچ لے. اور تیسرا فرض ہے اپنے پورے بدن کے اوپر پانی بہانا. بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. بغلوں کے نیچے سے، کوئی موٹا ہے تو پیٹ کے نیچے سے، یا اسی طرح کوئی بیٹھ کے نہا رہا ہے تو یہ جو گوڈے ہمارے فولڈ ہو جاتے ہیں ان کے نیچے سے، کسی اور جگہ سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، پانی بہا لیں. اور یہ بات یاد رکھیں، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے غسل کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں. مردوں کے لیے بھی یہی فرض ہیں اور عورتوں کے لیے بھی یہی فرض ہیں. جب ہم ان 3 فرائض کو ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا غسل صحیح ہو جائے گا، ہم بالکل پاک صاف ہو جائیں گے. اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اور دیگر عبادات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وضو، غسل اور تیمم کے مسائل صحیح معنی کا در سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.